میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ پرندے صبح میں اپنے گھر سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے بھی دانے لے کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ ایسے تمہیں رزق عطا کرے گا، آسان کر دے گا رب ذوالجلال روزی کو تمہاری طرف، وہ روزی تمہیں دے گا۔ دیکھو، روزی اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے، اس سے زیادہ آپ کو رزق نہیں ملے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے کماتے ہیں یا حرام طریقے سے کماتے ہیں۔ وہ تو رزق عطا کرے گا، بندہ کوشش کرے گا وہ رزق عطا کرے گا۔ اللہ پرندوں کو بغیر کوشش کے رزق دیتا ہے، لیکن پرندوں کی کوشش کیا ہے؟ پرندوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یہ ان کی کوشش ہے، بغیر کوشش کے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان کی کوشش ہی یہ ہے۔ اور بندے کی کوشش کیا ہے کہ وہ کام کرے، وہ اسباب کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کو پالتا ہے۔ دیکھو آپ، کوا جو ہوتا ہے، کوے کے جب بچے ہوتے ہیں، انڈے میں سے جب کوے کے بچے نکلتے ہیں تو وہ بچے سفید ہوتے ہیں، سفید رنگ کے، وہ کالے نہیں ہوتے۔ کوے کے جب بچے ہوتے ہیں انڈے سے نکلتے ہیں تو وہ سفید ان کا رنگ ہوتا ہے۔ تو جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، کوا اور کوی، تو وہ بچے کے اس سفید رنگ کو ناپسند کرتے ہیں اور اس بچے کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس بچے کو کیسے پال رہا ہے؟ دیکھو اب اللہ تعالیٰ اس بچے کی طرف، کوے کے اس بچے کی طرف مچھروں کو، مکھیوں کو اور چینٹیوں کو بھیجتا ہے، جس کو کھا کر کے وہ گزارا کرتا ہے اور تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، تب تک کہ اس کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر وہ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو مچھروں کے ذریعے مچھروں کو اس کی طرف بھیجتا ہے، مکھیوں کو، چینٹیوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھو، وہ کوشش نہیں کر سکتا نا، کیونکہ وہ نومولود ہوتا ہے، اس کی جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے۔ بلکہ آپ کو ایک واقعہ میں سناؤں میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ رب العزت ایک دشمن کو بھی رزق دیتا ہے، اور کیسے دیتا ہے؟ وہ دشمن کتنا بڑا تھا، جب آپ اس کا نام سنیں گے نا آپ دنگ رہ جائیں گے آپ۔ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اے اسرائیل، تم نے بہت لوگوں کی روح نکالی ہے، بہت لوگوں کو تم نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، کیا کبھی تمہیں رحم آیا ہے کسی کے اوپر رحم آیا ہے؟ بہت رحم کسی کے اوپر؟ تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مولا ہاں، ایک مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بخوبی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو بتانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جو سوالات ہے وہ حضرت اسرائیل سے پوچھ رہا ہے۔ آپ دیکھو کہ مولا مجھے رحم آیا ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ اسرائیل کب آیا ہے؟ کہ مولا ایک سمندر میں جہاز چل رہا تھا، تو نے حکم دیا کہ اے اسرائیل اس جہاز کو پلٹا دے۔ مولا میں نے پلٹا دیا۔ مولا اس جہاز کے اندر ایک عورت تھی اور اس عورت کا ایک بچہ تھا، وہ عورت اور وہ بچہ بھی دریا میں گرے جہاز کی وجہ سے، لیکن مولا تخت کی اوپر ان لوگوں نے سہارا لیا اور وہ سہارے کے ذریعے سے وہ لوگ کنارے پر پہنچنے ہی والے تھے اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ مولا تو نے مجھے حکم دیا کہ اے اسرائیل اس بچے کی ماں کو بھی موت دے دے، اس کی بھی روح قبض کر لے۔ مولا وہ دودھ پلا رہی تھی، جب تو نے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے، مولا مجھے اس وقت بڑا رحم آیا تھا اس بچے کے اوپر کہ بچے کا کیا ہوگا۔ حضرت اسرائیل نے بول لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل وہ جو بچہ تھا نا، وہ بچہ کنارے پر گیا، اور کنارے پر جانے کے بعد ہم نے اس کی پرورش کی۔ ایک شیرنی تھی، شیرنی، اس شیرنی کے ذریعے سے ہم نے اس کو دودھ پلایا۔
اس بچے کو, اور شیرنی اس کی دیکھ بھال کرتی تھی. کہ اسرائیل ہم نے اس طریقے سے اس کی دیکھ بھال کی, وہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو ہم نے جنوں کو حکم دیا کہ اسے انسانوں کی بولی سکھاؤ. اس بچے کو انسانوں کی بولی ان جنوں نے سکھائی. ہم نے ایسے اس کی پرورش کی, جانوروں کے ذریعے سے اس کی دیکھ بھال. گھاس, نرم گھاس اس کا بچھونا تھی. ہواؤں کو ہم نے حکم دیا کہ اے ہواؤں میرے اس بندے پر تھوڑا نرمی کے ساتھ چلنا. سورج کو حکم دیا کہ اے سورج اپنی کرنوں کی زیادہ تپش اس بچے پر نہ ڈالنا. جانور اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, ہوائیں اس کو لوریاں سنا رہی ہے. اس طریقے سے وہ بڑا ہوتا ہے, اسے انسانوں کی بولی سکھائی جاتی ہے. اے اسرائیل جب وہ بالکل بڑا ہو گیا تو ہم نے اسے بادشاہت عطا کی, لیکن وہ بادشاہ تو بنا, بندہ تھا, بندہ بن کر نہ رہا. اے اسرائیل اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا, اور اسی بچے کو زمانے نے نمرود کے نام سے یاد کیا. بعض روایتوں میں شداد بھی کہا گیا کہ وہ شداد تھا, بعض روایتوں میں نمرود بھی اس کو کہا گیا کہ وہ نمرود تھا. اور پھر اے اسرائیل اس نے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, آگ میں ڈالا. اللہ تو دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے. جب ہمارا رب دشمنوں کو رزق دیتا ہے تو اپنے بندوں کو رب تعالی نہیں عطا کرے گا اگر وہ کوشش کریں گے. دیکھو توکل کا حق کیا ہے؟ توکل کا حق یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات کو جانے, کسب کرے, کوشش کرے, نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. کوشش آپ کو کرنی ہے, اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے یا نہیں یہ اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دے. اپنے بدن کو محنت میں لگائے, دل کو رب تعالی کی طرف موڑ دے. دل میں یہ ہو کہ اللہ رب العزت پر ہمیں بھروسہ ہے, وہ ہمیں کامیاب کرے گا, یہ حق ہے. آپ دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو جو توبہ کی توفیق ملی وہ اسی وجہ سے ملی کہ انہوں نے رب تعالی کی شان رزاقی کو دیکھا تھا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں بیٹھے تھے, آپ کی نظر ایک کوے پر پڑی. اس کوے کے منہ میں روٹی تھی. وہ کوا اڑا اور ایسی جگہ چلا گیا جھاڑ کے اوپر کہ حضرت ابراہیم بن ادہم کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا. حضرت ابراہیم بن ادہم بھی جستجو میں اس کی طرف بڑھے کہ یہ ٹکڑا روٹی کا لے کر کے گیا کہاں ہے. تو وہ اس پیڑ سے اڑتا ہوا آگے بڑھا, اور آگے بڑھنے کے بعد وہ تھوڑا آگے گیا. حضرت ابراہیم بن ادہم بھی پیڑ سے اتر کر اس کے پیچھے گئے اور دیکھا کہ وہ کوا ایک بندہ خدا کی طرف گیا. وہ بندہ ایسا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے. کوا وہاں گیا اور اس بندے کے منہ میں اس کوے نے روٹی ڈال دی. حضرت ابراہیم بن ادہم اس بندے کی طرف بڑھے, اس سے سوال کیا کہ تو اس حال تک کیسے پہنچا؟ تو اس بندے نے کہا کہ تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا, ڈاکوؤں نے ہمیں لوٹا اور مجھے یہاں پر باندھ دیا. 7 دن سے یہ کوا روزانہ روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آتا اور مجھے کھلا دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے میرے رزق کا انتظام فرمایا, اسی حال میں زندہ ہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب یہ دیکھا کہ رب تعالیٰ کی شان رزاقی یہ ہے تو آپ نے اس دنیا کی لذتوں کو ترک کیا اور اللہ رب العزت کی راہ میں لگ گئے, توبہ کیا, اللہ پر توکل کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے رزق کے انتظام فرماتا ہے. روزی کا ٹینشن نہ لو, کوشش کرتے رہو. حق کیا ہے توکل کا؟ توکل کا حق یہ ہے, توکل کی 4 اقسام ہیں. ایک تو یہ کہ مخلوق پر توکل, نمبر 2 مال پر توکل, نمبر 3 اپنے نفس پر, اپنی صحت پر توکل, اور نمبر 4 رب ذوالجلال پر توکل. جب بندہ مخلوق پر توکل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مال پر توکل کرنے والا کہتا ہے جب تک میرے پاس مال ہے کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. نفس پر توکل کرنے والا کہتا ہے کہ جب تک میں صحت مند ہوں کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن یہ تینوں توکل
ایسے ہے کہ بندے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ چوتھا توکل ہے کہ مجھے اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ توکل کا یہ چوتھا درجہ سب سے افضل ہے۔ جو بندہ رب پر توکل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ چاہے میرے پاس صحت ہو نہ ہو، چاہے میرے پاس مال ہو نہ ہو، چاہے میرے پاس طاقتور لوگ ہو نہ ہو، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے۔ تو چوتھا درجہ آپ اختیار کریں۔ کبھی بھی رزق کے لیے رزاق کو نہیں بھولنا، وہ دے گا تمہیں، اس پر توکل کرو، وہ عطا کرے گا، اس سے مدد مانگو۔